الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا غزيرا على ما من علينا نعمة الإيمان وعلى ما أنزل علينا نعمة الفرقان وعلى ما بعث إلينا أفضل الرسل أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وبارك عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ رمضان کا ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کا نزول ہوا، اور وہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں واضح ہدایات ہے اور کھلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو سفر پر ہو کسی بھی کام سے، تجارتی کام سے، کسی علاج معالجے کے کام سے، کہیں ضروری رشتہ داروں احباب کے یہاں جانے کے سفر میں ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے. یہ اللہ کا حکم ہے. بادشاہ جو دنیا آسمان تمام چیزوں کا مالک ہے، جو انسان کی شہرت سے قریب رہنے والا ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان بھٹک رہا تھا. انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے ایشور کی پوجا کی جائے، کیسے اپنے مالک کو راضی کیا جائے، کیسے وہ کن کاموں کو پسند کرتا ہے، کن کاموں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کن کاموں سے اس کی رحمتیں برس پڑتی ہے، کن کاموں کو کرنے کی وجہ سے انسان لعنت کا شکار ہوتا ہے، اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اس مبارک مہینے میں اس کتاب کا نزول کر کے اللہ نے بتا دیا کہ کیسے مجھے راضی کرنا ہے، کن کاموں سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، کن کاموں سے میں رحمتوں کی بارش کرتا ہوں، کن کاموں سے میں اپنے بندے کو رحمت سے دور کر دیتا ہوں. یہ اللہ کا انسانوں پر بہت بڑا کرم ہے، اس لیے کہ آقا کی آمد سے قبل کچھ احباب تھے جن کو معلوم تھا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی ایشور ہے، لیکن وہ کیا صفات کا حامل ہے، وہ کیسے خوش ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے، ان احباب کو معلوم نہیں تھا. اس لیے کہ انجیل جو آخری کتاب حضرت عیسیٰ پر اتری تھی، اس کو عیسائیوں نے بہت کچھ تبدیلی اس میں کر دیا تھا. اب وہ انجیل نہ تھی جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، بلکہ پال نام کا ایک انسان تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی اپنے آپ کو روحانی شاگرد اپنے آپ کو بتلایا. بہرحال اس قرآن کے نزول کے بعد اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں اس عظیم نعمت کے بدلے میں کرنا کیا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کو دبا دینا ہے، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے. اس لیے کہ جس قوم پر اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ قوم اللہ کے لیے روزے رکھتی ہے. یہ روایت انسانی تاریخ میں بہت قدیم ہے. جیسے حضرت نوح کی کشتی سیلاب اور طوفان سے جب جودی پہاڑی پر رکی تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے روزے رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون جیسے ظالم سے نجات ملی تو اس قوم نے بھی اللہ کے شکر کے لیے روزے رکھا. نمرود جیسے وقت کے شیطان سے اس قوم کو نجات ملی تو اس قوم نے بھی روزہ رکھا.
تو روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے انسان رکھتا ہے اور سائنٹیفک اعتبار سے بے حد اس کے فوائد ہیں۔ اگرچہ ہم کو لگ رہا ہے ظاہری طور پر کہ ہم روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، ہمارا پروٹین گھٹ جائے گا، ہمارے مسلس کمزور ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے کتنی انسان کو خطرناک بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں انسان کا دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ آخرت کا جو حکم ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ یہ امت ایسی ہے جس کو دنیا میں بھی رہنا ہے اور جسے آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ اس امت کی یہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کیجیے۔ تو جو رب ہمیں حکم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے دنیا میں بھی بھلائی کے مانگنے کا، وہ رب ہمیں ایسا حکم کیوں دے گا جس کا تعلق صرف آخرت سے ہو؟ پیٹ کی 1000 طرح کی گندگیاں روزے کے ذریعے انسان اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کم از کم پورے سال میں 1 ماہ ایسا ہو کہ وہ کچھ نہ کھائے، فاسٹنگ کرے، کچھ نہ پیے کچھ لمحوں کے لیے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ روزے رکھے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے جس کے کرنے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور جس کے نہ کرنے پر حضور کی وعید ہے، حضور کی زبان سے اس کے لیے خرابی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا ایک بار منبر پر، جمعہ کا دن تھا، آقا تشریف لائے، منبر پر چڑھے اور آپ نے کہا آمین 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 3 مرتبہ کہا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرما لے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آپ کا یہ عمل خلاف معمول تھا، آپ نے 3 بار آمین 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 کہا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ من ذکرت عندہ، جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا، فلم یصلی علیک، اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا۔ ایک بار بھی پوری زندگی میں انسان کسی مومن نے اگر درود نہیں پڑھا تو وہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ درود پاک حضور پر پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا کم سے کم واجب ہے، اس کے علاوہ پڑھنا، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا حضرت جبریل نے کہ جس انسان کے پاس، جس مومن بندے کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو آقا نے فرمایا آمین۔ حضرت جبریل جیسے مقدس فرشتے کی دعا، بد دعا، حضور پاک علیہ السلام جیسے سید الانبیاء کی آمین کہنا یا اللہ قبول فرما لے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ پھر فرمایا ایک وہ بندہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، ان کی خدمت کر کے، ان کی منت سماجت کر کے، ان کی ناز برداری کر کے، ان کے حقوق کو ادا کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کر لیا، اس کے برعکس ان کو ستایا، رلایا، ان کا دل توڑا، ایسا بندہ بھی جہنم میں داخل ہوگا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ یہ حضرت جبریل کی بد دعا، اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرا شخص فرمایا جس کے پاس رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے، رمضان جیسا مبارک مہینہ جس نے پایا اور اس میں روزے رکھ کر، راتوں کو تراویح پڑھ کر، نفلوں کا اہتمام کر کے اللہ کی مغفرت کو جس نے نہ پایا، رمضان جیسے مبارک مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر لیا، اس کے برعکس اس نے عام دنوں کی طرح روزے نہیں رکھا، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، نفلوں کا اہتمام نہیں کیا، سنتوں کا اہتمام نہیں کیا، جو سنت رمضان میں فرض کے درجے کا ثواب دیتی ہے، ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا، رمضان جیسا مبارک مہینہ آ کر چلا گیا اور وہ عام دنوں کی طرح غفلت میں مبتلا رہا، عام دنوں کی طرح اس کی روٹین رہی کہ صبح اٹھتا، کھاتا پیتا، ڈیوٹی نکل جاتا، اس کی روٹین میں کوئی چینجنگ نہیں آئی،
وہ ویسے ہی دوپہر میں کھا رہا ہے جیسے عام دنوں میں کھاتا تھا، وہ ویسے ہی جو ہے بغیر نمازوں کے اہتمام کے سو جا رہا ہے جیسے عام دنوں میں سو جاتا تھا، وہ ویسے ہی فجر چھوڑ رہا ہے جیسے عام دنوں میں چھوڑتا تھا۔ تو حضرت جبریل کی بد دعا کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے، اس پر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا مومنوں کو ڈرنے کا مقام ہے۔ یہ جو بھی مومن ہے حضرت جبریل کی بد دعا اس پر سید الانبیاء کا آمین کہنا یہ بہت ہی زیادہ وعید ہے۔ ہر مومن کو چاہیے اس ماہ سب سے پہلے آقا پر درود پڑھ کر اور اس کے بعد اپنے والدین میں سے جو بھی حیات سے ہم ان کی خدمت کر کے ان کی منت سماجت کر کے اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو منا کر وہ اپنے اوپر جنت واجب کرا لے، اور تیسرا جنہوں نے درود بھی پڑھ لیا، ماں باپ کو بھی راضی کر لیا، اب اس کے پاس رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا اور اللہ کو راضی کر کے روزے رکھ کے نفلوں کا اہتمام کر کے سنتوں کا اہتمام کر کے تراویح کا اہتمام کر کے اپنے اوپر جنت واجب کر لیا تو وہ سعادت مند ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اور جو اس کے برعکس کیا تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تینوں طرح کی وعیدوں سے بچائے اور ہمارے لیے اس رمضان مغفرت کا اور اجر عظیم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔